بجلی تو بس ایک بہانہ ہے، منظر پر نظر آنے والے دھوئیں کے پیچھے آگ کہاں لگی یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ آگ کیسے جلی اس پر غور کرنے کو کسی کے پاس وقت نہیں۔ جو نظر میں ہے وہ منظر نہیں، اور جو منظر ہے اس کا پس منظر کیا ہے نہیں معلوم، مگر اس کھیل میں نظر بلند ہوتے شعلوں پر نہیں چنگاریوں پر رکھنا ہوگی۔ بجلی کے بل اور ان بلوں کے نام پر استحصال تو جانے کب سے ہو رہا ہے، مگر دل ملائے ہوئے عوام کو مہنگائی اور کچھ نارسائی کا کرنٹ لگا تو وہ احتجاج منظر عام پر آنے لگا جو شاید ابھی نہ آتا۔ یہ جھٹکا بجلی کا نہیں حضور، یہ اظہار اس استحصال کا ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کی عوام سے روا ہے۔ خدشات طوفان سے الامان الحفیظ کی دعا کرتے، طوفان کے یہیں تھمنے کی خواہش ہے، مگر کواکب کچھ اور ہی پتہ دے رہے ہیں۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ زیر زمین کئی فالٹ لائنز متحرک ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ چند دنوں سے یہ تمام فالٹ لائنز متحرک ہو چکی ہیں۔ حاکم بدہن کوئی شعلہ یا کوئی چنگاری آتش فشاں کو چھیڑ سکتی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں پے در پے ایسی واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا تو رکے گا کہاں۔ جڑامالہ میں جس انداز میں مسیحی بستی کو آگ لگائی گئی، یوں تو تاحال اس کی کڑیاں نہیں جوڑی گئیں اور نہ ہی تمام ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ انتظامیہ کی عین ناک کے نیچے عیسیٰ نگری کا واقعہ ہوا کیسے اور آئندہ روک تھام کیسے ہوگی۔ مملکت کی اقلیتوں کے عدم تحفظ اور عالمی سطح پر حساس فالٹ لائن پر آئے زلزلے کے بعد اعلائی چیئر لفٹ اور اس سے جڑے پروپیگنڈا نے ریاست اور عوام کے درمیان بظاہر تفریق اور تقسیم کو ہوا دینے والے سابقہ اثاثے کس قدر بھاری ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ یہ ہتھیار یوں استعمال ہوں گے یہ خبر نہ تھی۔ کیا کیجیے کہ استعمال کا ہنر خود ریاست نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔ اس فالٹ لائن پر آتے زلزلوں کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوگی؟ نون لیگ، اتحادی اور تحریک انصاف سمیت سب سیاسی جماعتوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کافر کافر مرتد مرتد کی فتووں سے کون کون بچ پائے گا؟ اس فالٹ لائن کے زلزلے کی شدت ابھی سے محسوس کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ریاست ماضی کی پالیسیوں کی توسیع کرے۔ انتہا پسندی سے لے کر سیاست کے نام پر وسطیت تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار نمایاں بھی ہے اور متنازع بھی۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں مذہبی منافرت کافریت کس قدر بے قابو ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ گزشتہ چند دنوں میں ہو چکا۔ توہین کی صداؤں میں اب کس کس پر فتوے لگیں گے، یوں کہ اب خود مفتی بھی فتووں کی زد میں ہیں۔ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کی تھی، جس کا اظہار سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر اس قدر تیزی سے پھیلایا گیا کہ حالات کی سنگینی کا اندازہ تاحال نہیں ہو پایا۔ گزشتہ حکومت کی جانب سے کی گئی قانون سازی مزید تفریقوں کا باعث بنی اور یوں لگا کہ وطن عزیز 90 کی دہائی میں جا کھڑا ہوا۔ احتساب کے اس دور میں ان سب کرداروں کے احتساب ضروری ہے جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد پر ریاست میں عقب سے نقب لگائی ہے۔ عجب صورتحال ہے کہ انتخابات کی جانب بڑھتا پاکستان اس قدر مشکلات کا شکار ہے کہ انتخابات کے مراحل سے گزرنا دشوار ہو چکا ہے۔ آئین پر علمداری کے لیے انتخابات کا جلد از جلد انعقاد ایک ضرورت ہے، تو دوسری جانب انتخابی تقاضے خود ایک آزمائش۔ انتخابات کرانا بھی مشکل اور نہ کرانے کی صورت مغربی ممالک کی جانب سے دباؤ ایک الگ نہ سمجھ آنے والی کتھا۔ ان سب مراحل میں بہرحال سیاست کو آگے آنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں دلہن کی طرح گھونگھٹ نکالے گھر بیٹھی رہ گئیں تو تقسیم اور تفریق کا شگاف مزید گہرا ہو جائے گا، اور بغیر قیادت کی ہجوم یوں ہی سڑکوں پر رہا تو افراتفری اور انتشار بڑھ سکتا ہے۔ معاشی، معاشرتی، مذہبی، سیاسی تفریق اور ناہمواری وہ فالٹ لائنز ہیں جو ہمیشہ سے تھیں مگر کبھی اتنی متحرک نہ تھی جتنی آج ہیں۔ تقسیم کے سب بیانیے مضبوط ہو رہے ہیں، اتحاد کا کوئی علم بلند نہیں ہو رہا۔ نفاق کا بویا جانے والا بیج اب تناور درخت بن چکا ہے، ناانصافی کی فصل پروان چڑھ چکی ہے، سماجی علمیے حادثے بن رہے ہیں، مگر ان سب کا حل فقط اظہار اور جمہوریت میں ہے، آئین اور قانون پر علمداری میں ہے، سیاسی جماعتوں کے عوام رابطوں میں ہے۔ اگر اس پر عمل نہ ہوا تو حاکم بدہن برسوں پرورش پاتے حادثے علمیہ بن سکتے ہیں۔ آئین پر عمل میں ہی مملکت کی بقا ہے۔ ملک بھر کے مختلف شہروں میں عوام نے بجلی کے غیر معمولی بلوں پر شدید مایوسی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے مظاہروں اور اضافی ٹیکسز کم نہ کرنے کی صورت میں سول نافرمانی کی مہم چلانے کی دھمکی دی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے بظاہر ایک ناراض رہائشی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ مہینے آنے والے 38,000 کا بل مشکلات کے باوجود ادا کیا اور اب یہ 48,000 کا آیا ہے۔ ہم جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، حکومت نے ہم سے ساری خوشیاں چھین لی ہیں۔ قبل ازیں گزشتہ روز اسلام آباد الیکٹرک کمپنی آئسکو نے
پولیس چیف کو خط لکھ کر شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی صارفین کی جانب سے احتجاج کے دوران نقصان پہنچانے کے خوف سے اپنے عملے اور جائیداد کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ سی پی او کو لکھے گئے خط میں آئسکو کے سپرنٹنڈنٹ انجینئر ایس ای نے کہا تھا کہ صارفین بجلی کے بل میں اضافے کے خلاف احتجاج کے لیے ہجوم یا گروپس کی شکل میں آئسکو کے مختلف دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کمپنی کے ملازمین اپنے کام کو انجام دہی کے دوران عدم تحفظ کا احساس کر رہے ہیں۔ صورتحال خطرناک ہے جس سے امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور مظاہرین آئسکو کی جائیداد اور تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ موچی حمید اللہ نے بتایا کہ اس کی روزانہ کی آمدن صرف 600 روپے ہے، لیکن مجھے 16,424 روپے کا بل بھیج دیا گیا ہے۔ ہمارے گھر میں 4 بلب اور 1 فریج ہے، اس کا بل 6,000 روپے آنا چاہیے، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ احتجاج کے خدشات پر پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی پیسکو نے اپنے ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ امن و امان کی صورت معمول پر آنے تک اپنی گاڑیوں پر غیر ضروری طور پر سبز نمبر پلیٹ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ لاہور رکشہ ڈرائیور نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پہلے میرا بل 2,500 روپے آتا تھا، اب مجھے 10,300 روپے کا بل بھیج دیا گیا ہے، مجھے اسے کلیئر کرنے کہاں جانا چاہیے؟ کراچی کریم آباد کی مارکیٹ کے ایک دکاندار نے وضاحت کی کہ اصل مسئلہ یہ ہے، آج کل کاروبار زیادہ نہیں ہے، ہر روز نئے بلز آ جاتے ہیں، ہم بل ادا کریں یا اپنے گھر کھانے پینے کا سامان لے کر جائیں۔ ہمارے بچے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ حکومت کو اس حوالے سے حل نکالنے پر زور دیا اور کہا کہ IMF کے موجودہ معاہدے کے باوجود کوئی راستہ نکالیں، کیونکہ صارفین بلوں پر اضافی ٹیکسز ادا نہیں کر سکتے، جبکہ دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ یہ صورتحال نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کی جانب سے اپریل تا جون 2023 کے لیے صارفین کے لیے 5.40 روپے فی یونٹ اضافی سرمائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی حکومتی درخواست پر منعقدہ عوامی سماعت کے دوران سامنے آئی، جب پاور ڈویژن نے اپنی درخواستوں سے علیحدگی اختیار کی۔ اس میں درخواست کی گئی کہ صارفین پر 3 مہینے کے لیے 5.40 روپے فی یونٹ کے بجائے 6 ماہ کے لیے 3.55 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے، تاکہ ان پر جھٹکے کو کم کیا جائے جو پہلے ہی بنیادی قومی ٹیرف میں 26% بڑھانے کے اثرات سے شدید پریشان ہیں۔